خان عبد الولی خان کو غدار قرار دیا گیا، وہ ایک عظیم محب وطن تھے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا خان عبد الولی خان کا، میرا ایک زندگی کا وہ یادگار انٹرویو ہے، وہ اس لیے کہ وہ عام طور پہ پنجاب میں انہیں غدار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ان سے بات کی، ان سے انٹرویو کیا، تو ایسے لگا ان سے زیادہ پاکستان کا کوئی محب وطن ہے ہی نہیں۔ جب کہ سوویت یونین نے افغانستان میں انٹرونشن کی تو اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دو ہاتھی جب لڑتے ہیں تو چونٹی جو ہے وہ ماری جاتی ہے، مسلی جاتی ہے۔ وہ کتنی صحیح بات کی انہوں نے، کیونکہ وہ جو جس جنگ میں آپ نے حصہ لیا امریکہ کے لیے، اور یہ سارے ٹیررزم جو ہے یہ اسی وقت کی آپ نے اپنی اسٹیٹ کو رینٹ آؤٹ کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈونٹ ڈو اٹ۔ انگریز راج کے خلاف آزادی کی جنگ ہو یا ملک میں جمہوریت اور وفاقیت کی وکالت کے لیے سقوط ڈھاکہ تک کا سفر ہو، یا سن 1973 کے متفقہ آئین سے لے کر افغان جنگ پر تاریخی موقف ہو، آزمائش کی ہر گھڑی میں کئی ایسی شخصیات پیش رہیں جن کی قربانیوں اور تاریخی تجربے پر قائم پیشن گوئیوں کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رہبر تحریک خان عبد الولی خان ایسی شخصیات کے صف اول میں کھڑے ہیں۔ ولی خان صاحب کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، جو پاکستان کی 80 کے بعد کی جو بھی سیاست رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال رہی ہے، اور وہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے ولی خان صاحب کا، وہ آج تک مجھے اس جملے کو ہانٹ کرتا ہے، اور میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں اس جملے کو، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گولی آج افغانستان میں چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بندوق کل اس کا رخ اسلام آباد کی طرف ہو جائے۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جو اس وقت بھی سمجھنے والے تھے، اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ جو ہم اس وقت جو ہے ہم نے جہاد افغانستان کے نام پر جو لڑائی لڑی، اور پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ہم نے لڑائی لڑی، اس سے صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ تحریک آزادی کے نتیجے میں انگریز سامراج کو ملک سے نکالنے کے بعد تحریک آزادی کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک تحریک آگے بڑھی، تو خان عبد الولی خان اس کے سالار بنے۔ خان عبد الولی خان مرحوم اگر اپنی سیاسی اور عملی زندگی میں کچھ بھی نہ کرتے تو تنہا ان کا یہ تعارف بھی کافی تھا کہ وہ خان عبد الغفار خان کے بیٹے اور ان کے سیاسی جانشین تھے۔ ان کا شدید نقاد اور دشمن بھی اس بات سے اور اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ خان عبد الولی خان سیاست میں وقار کی ایک علامت تھے۔ انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ ڈٹے رہے، ان کو نہ دبایا جا سکا نہ ان کو خریدا جا سکا۔ سیاستدانوں میں اور پاکستانی سیاستدانوں میں وقت کی قدر نہیں رہی، لیکن خان عبد الولی خان اس ماحول میں رہ کے بھی وقت کے شدید ترین پابند سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح منہ پہ بیٹھ کے کھری اور سچی بات کرنے کی روایت ہماری سوسائٹی اور سیاست سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ منہ پہ بیٹھ کے کھری سنا دیتے تھے، لیکن وہ بھی وقار کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ۔ ولی خان 11 جنوری سن 1917 کو عثمان زئی چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ سن 1942 میں خدائی خدمتگار تحریک سے وابستگی اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کیا، جس کے باعث انہیں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت جیل بھی جانا پڑا۔ پاکستان بننے کے بعد انہیں پہلی بار 15 جون سن 1948 کو گرفتار کر کے ہری پور جیل بھیج دیا گیا اور 5 سال بعد انہیں رہا کیا گیا۔ 1 یونٹ کے خلاف جدوجہد ہو یا صوبائی خود مختاری، سن 1973 کا آئین ہو یا بلوچوں سمیت چھوٹے صوبوں کے حقوق کا معاملہ، خان عبد الولی خان نے ہر موڑ پر ایک نڈر اور بے باک موقف اختیار کیا اور وقت کے سامراجوں پر یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک قوم نہیں
بلکہ اس ملک میں بسنے والی تمام محکوم و مظلوم قوموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو بھی حکمران رہے ہیں ان کی ایک خواہش رہی، کسی طریقے سے وہ ولی خان کو اپنا تابع بنا دے، اور وہ تو جو جالب کا مشہور، وہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے، در غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے، کسی سنگ دل کے در پہ میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ ولی خان وہ شخصیت تھی اور یہی اس کا آئیڈیل تھا۔ جس طریقے سے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف تحریک جب چلی، پھر پی این اے کے وقت تو خیر وہ جیل میں تھے، پھر جنرل ضیاء الحق کے وقت جو ایم آر ڈی کی تحریک چلی، تو ساری زندگی وہی جد و جہد جاری رہی، بنیادی طور پہ اصول وہی ہیں اور وہی تھے جو باچاخان بابا کے تھے۔ ہاں حالات کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ واردات جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ صحافی نجم سیٹھی، جنہوں نے حیدرآباد جیل میں خان عبدالولی خان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کہتے ہیں خان عبدالولی خان خود کو نیشنلسٹ، سوشلسٹ اور ڈیموکریٹک کہتے تھے۔ وہ ایک اصول پسند اور قوم پرست سیاستدان تھے۔ سن 1965 کے صدارتی انتخابات میں انہوں نے عامر ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ سن 1973 کا متفقہ آئین بھی انہی کا مرہون منت ہے، جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور پختونخوا کے ہائیڈل پاور منافع کے لیے ایک طریقہ کار واضح کیا۔ ولی خان بابا نے ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا ساتھ دے کے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت پسند سیاسی رہنما ہیں۔ ولی خان بابا نے 73 کا آئین جو آج یہاں پہ موجود ہے، مختلف اوقات میں امینڈمنٹس ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ساری دنیا اسی چیز کی معترف ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے صوبائی خود مختاری کی بات کی، فیڈریٹنگ یونٹس یعنی جتنی بھی ہمارے صوبے ہیں ان کی خود مختاری کی بات کی، مالی اور انتظامی طور پہ اختیار کی انتقال یا منتقلی کی بات کی، جو مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں ترامیم ہوتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان سارے آئینی ترامیم کے روحی رواں جو ہے وہ ولی خان بابا ہیں۔ خان عبدالولی خان نے آمریت کے خلاف جمہوری اور پرامن جنگ نیشنل عوامی پارٹی یا نیب کے چھتری تلے شروع کی۔ اس دوران انہیں کئی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ سن 1968 میں نیب کے صدر بنے۔ سن 1970 کے عام انتخابات میں خان عبدالولی خان چارسدہ سے رکن قومی اور صوبائی اسمبلی اور بعد میں قائد حزب اختلاف بھی منتخب ہوئے۔ پاکستان کے پارلیمانی سیاست میں خان عبدالولی خان نے ایسی انمول روایات قائم کی جسے آج تک پاکستان کی تمام پارلیمانی جماعتیں دہرانے پر زور دے رہی ہیں۔ خان عبدالولی خان صاحب نے ہماری پارلیمانی سیاست کے اندر جو روشن روایات چھوڑی ہیں وہ آج بھی قابل تقلید ہیں، اور میں بلکہ کہوں گا کہ خصوصاً آج کی سیاست کا جو ماحول ہے اس میں جو ان کے افکار ہیں ان کی اور زیادہ ریلیونس جو ہے بڑھ گئی ہے۔ اس دور میں جبکہ برداشت کی قوت جو ہے سیاست میں اور ادروائز معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان عبدالولی خان صاحب کے افکار کی ترویج کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ نے کسی حکمران کے اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی تو آپ پر فوری غداری کے فتوے لگائے گئے، حالانکہ آپ کی حب الوطنی کا یہ عالم تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں شورش برپا ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے لیے ڈھاکہ گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ پاکستان تو ہم نے بنایا جبکہ آپ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، اب آپ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ ولی خان کا جواب تھا، تقسیم ہند کے سلسلے میں ہمارا علیحدہ موقف تھا لیکن اب یہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں پہ ایک ہی سٹیٹمنٹ تھا، یعنی ولی خان صاحب
اور اس کی باتوں پہ اور اس کی تقاریر پہ لوگ پالیسیاں بناتے تھے. لہٰذا یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ ولی خان اسی سرزمین کے باسی تھے، اور اس دوران جو اس نے سیاست کی بنیاد رکھی، اصولوں کی بنیاد پہ، یکجہتی کی بنیاد پہ، پاکستان کی ترقی کے لیے، پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو اس دوران ایک پاکستان میں ایک ایسا صورتحال پیدا ہوا کہ جب الیکشن ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن کو اکثریت ملی. بدقسمتی سے ان کو حکومت حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، جس سے پاکستان دو لخت ہونے کے قریب ہوا. تو ولی خان صاحب نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا اور شیخ مجیب الرحمن کو راضی کرنے کے لیے یہاں سے گئے. ان کو کافی طعنے ملے، اس کے باوجود اس نے پاکستان کی یکجہتی کے لیے شیخ مجیب الرحمن کی منت سماجت کی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے وہاں اس وقت کے یحییٰ خان نے کہا کہ یہ لوگ گولی کی زبان جانتے ہیں، یہ شرافت کی زبان نہیں جانتے، اور وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا. جب بنگلہ دیش میں ملٹری ایکشن شروع ہوا، اس پہ جو ولی خان کا رد عمل تھا اور پارٹی کا رد عمل تھا، جس کے نتیجے میں وہ بابا کہا کرتے تھے، یہ تو اپنی کتاب میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ میں آخری مرتبہ جب ڈھاکہ میں یحییٰ خان سے ملنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو شوٹ آور وے تھرو. تو میں نے کہا کہ ویئر؟ بے آف بنگال جاؤ گے، آسام جاؤ گے، کلکتہ جاؤ گے، کہاں جو تم کہتے ہو کہ راستہ بس نکال لیں ہم نے گولیوں سے. اس ملٹری ایکشن کی مخالفت کرتے ہوئے یحییٰ خان نے NEP بین کر دی. واحد سیاسی قوت جس کو بین کیا یحییٰ خان نے. اور جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر یحییٰ خان پہ غداری کے الزامات لگنے لگے اور ANP واپس بحال ہو گئی. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس ملٹری آپریشن کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا. ANP یا NEP کہو، جو نام بھی آپ اس تحریک کو دینا چاہو، بنیادی طور پہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسی قیادت دی جس کو 40-50 سال آگے جن کی نظر جاتی تھی. وہ وقت سے پہلے بات کر لیتے تھے، وہ ڈنڈے کھاتے تھے، مار کھاتے تھے، جیل خانے جاتے تھے. 40 سال بعد پھر باقی تمام دنیا ادھر آ کے کھڑی ہو جاتی تھی جہاں پہ بادشاہ خان یا ولی خان کھڑے ہوتے تھے. خان عبدالولی خان پر 4 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے. آپ کی جماعت نیب پر 2 مرتبہ حکومت وقت کی جانب سے پابندی لگائی گئی. 23 مارچ سن 1973 کو لیاقت باغ میں ان پر گولیاں بھی برسائی گئیں. نیب پر پابندی کے بعد سن 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے پہلے صدر خان عبدالولی خان منتخب ہوئے. باقی ماندہ عمر اسی پارٹی کا بانی بن کر سیاست جاری رکھی. ولی خان طویل علالت کے بعد 26 جنوری 2006 کو خالق حقیقی سے جا ملے. زمون خادم زمون سالار زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان. تل دی ژوندې د دې قام د زړګي سر ولی خان. تل دی ژوندې د دې قام د زړګي سر ولی خان. زمون خادم زمون سالار زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان.